बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ वज़ीर भी हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हुई है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन इत्तेहाद ने रात गए आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसकी क्या वजूहात हैं और क्या ऐलान किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो आज वकला और मीडिया से गुफ्तगू की गई, जो उन्होंने आज इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर शेयर की है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कल GHQ हमला केस की समाअत थी। कल 27 फरवरी है और समाअत से एक दिन पहले आज शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया गया है कि कल GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में नहीं होगी, बल्कि कल समाअत दहशतगर्दी अदालत में होगी, रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में। ये केसेस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे थे, फिर ब्रेक लग गई है और नज़र ये आ रहा है कि सिर्फ चूँकि इमरान खान की मुलाकात हो जाती थी अपने वर्कर्स के साथ, अपने कारकुनान के साथ, तो उसको हर सूरत रोकने के लिए अब ट्रायल भी रोक दिए गए हैं, एकदम ट्रायल रोक दिए गए। तोशाखाना 2 का केस है, परसों लगा हुआ है, मुझे लगता है उसमें भी कल शाम तक खबर आ जाएगी कि उसकी समाअत भी अडयाला जेल में नहीं होगी। और अब GHQ की भी आ गई है कि कल समाअत नहीं होगी। वहीं पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो ज़मानत मिली थी, आज बयान हल्फी जमा करवाने के बाद उनके जो मुचलके हैं वो जमा हो गए हैं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार जो 63 PTI कारकुनान हैं उनकी शिनाख्त परेड हुई है। 11 को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 52 वर्कर्स को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये वो हैं जिनकी ज़मानतें पिंडी के मुकदमात में मंजूर हुई, उनको रिहा करने का हुक्म दिया और फिर उनको 26 नवंबर के इस्लामाबाद के मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें से 11 डिस्चार्ज हो गए, 52 का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। वन एंड ओनली जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने, जो कि दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने अदालत ने 11 मुलजमान को शनाख्त न होने पर मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। 52 वर्कर्स को 52 वर्कर्स को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जो इस्लामाबाद में पहले गिरफ़्तार हुए थे सैकड़ों, वो तमाम अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जब कोई रिलीफ देने लगे थे या ज़मानतें मंजूर कर रहे थे तो फिर सारे मुकदमात सिर्फ ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास आना शुरू हो गए। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान की ज़मानत 120 के करीब कारकुनान की 122 कारकुनान की ज़मानत हुई थी सरफराज डोगर साहब की अदालत में, लेकिन उन्होंने कंडीशनल ज़मानत दी थी कि जी ये बयान हल्फी जमा करवाएंगे। बयान हल्फी जमा करवा दिए गए हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने ज़मानतें मशरूत तौर पर मंजूर की थी। वकील मुर्तज़ा हसन तूरी ने कारकुनान की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाए हैं, जिसमें कहा गया है कि मैं बतौर वकील यकीन दहानी कराता हूँ कि दरख्वास्त गुजार आइंदा ऐसी कोई सरगर्मी नहीं करेंगे। दरख्वास्त गुजारों पर FIRs में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त गुजारों ने कोई जुर्म किया ही नहीं है, इस वजह से हम बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं कि ना पहले कोई जुर्म किया है, FIR की जो स्टोरी है वो झूठ पर मबनी है, वो गलत है और जालसाजी पर मबनी है। ना पहले हमने कोई कसूर किया है, ना बाद में हम कोई कसूर करेंगे। इस वजह से मेहरबानी करके जो है वो हमारा बयान हल्फी मंजूर किया जाए। तो ये भी अपनी नौयत की एक अजीब ही वाक़या था जब ज़मानत की फ़ैसले में अदालत ने मशरूत ज़मानत दी कि आप बयान हल्फी दें कि आपने अभी वो उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, अभी तो अर्ली स्टेज है, लेकिन अदालत ने कहा जी कि आप बयान हल्फी दें। बयान हल्फी देने के बाद अब उसमें देखना ये है कि अदालत ने उनके मुचलके जारी कर दिए हैं और 122 कारकुनान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहा होने का जो हुक्म था उस पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया। वहीं पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और मीडिया से आज की जो गुफ्तगू है, उन्होंने कहा इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किया गया है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन एक जो कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए लोग बैठे हैं। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीवी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करवाना पड़ता है।
اور جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں، جس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے، غیر قانونی چھاپے ہیں، ہمیں ایک جلسہ یا کنونشن کی اجازت نہیں ہے۔ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جلسہ کریں، لیکن ہم سے ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے، مگر اب اس شعبے کی بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے تباہی کر دی گئی ہے۔ محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹراؤٹ ہے؟ اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کسی بھی بالر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہو تاکہ اس میں سٹیمنا موجود ہو، مگر یہاں ٹیم میں ایسی سلیکشن کی گئی ہے جس میں کھلاڑیوں نے ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو رمیز راجہ کو چیئرمین بنایا تھا، جو کرکٹ کا کھلاڑی اور تجربہ کار تھا۔ محسن نقوی کو پہلے نگران وزیر اعلیٰ لگایا، اس کے دور میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 8 فروری کو ملک کا سب سے بڑا فراڈ ہوا، تب بھی یہی نگران وزیر اعلیٰ تھا اور اس کی سرپرستی میں پنجاب میں انتخابی فراڈ ہوا۔ اب یہ وزیر داخلہ اور پاکستان میں امن و امان کے حالات خراب ہیں۔ یہ شخص ہر شعبے میں ناکام ہے۔ محسن نقوی آصف زرداری کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، وہی آصف زرداری جس کے مسٹر 10% کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ میرے مقرر کردہ پارٹی عہدیداران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے۔ جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان نہیں چڑھایا جاتا۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں روکا، اس لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ یہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آج شیر افضل مروت کی جانب کی طرح کے حوالے سے بھی تفصیل دے دی گئی ہے کہ بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا، اس وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے۔ وہیں پہ دوسری جو بڑی پیشرفت سامنے آئی وہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے شاہد خاقان عباسی کی جانب سے جو چپڑاسی کا ورڈ استعمال کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے، اس پر انہوں نے افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینئر اور تجربہ کار سیاستدان کی جانب سے بیان مکمل طور پر غیر ذمہ دارانہ اور نامناسب ہے۔ ان کے کہے گئے الفاظ ان کے قد کاٹ کے شایان شان نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے جعلی اعلامیہ میں کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی ایک سیاسی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ ان کے بیان سے سپریم کورٹ کی ادارہ جاتی ساکھ اور ملک کے اعلیٰ ترین عدالت پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ شاہد خاقان عباسی کے بیان سے وکلا برادری کو بھی تکلیف پہنچی، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے بیان سے خود کو بے وقت کیا۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ تعمیری تنقید کا خیر مقدم کی ہے اور عدلیہ سے متعلق متعدد مسائل پر کھلی بحث کی ہے، اور ہر کسی فرد کو اس کے قد و قامت سے قطع نظر عدلیہ سمیت ملک کے کسی ادارے کو داغدار کرنے اور بدنام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے جناب وہ معافی مانگے۔ اور جو شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کی حیثیت ایک چپڑاسی جیسی بھی جتنی بھی نہیں ہے۔ آج جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ سے معافی منگوانا چاہتی ہے، انہوں نے کہا 26ویں ترمیم، شاہد خاقان عباسی نے کچھ دیر پہلے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس کے عہدے کی کیا حیثیت ہے؟ سپریم کورٹ بار ملک کے مسائل اور عدل کی بات کرے، لیکچر مت دیں۔ میں ملک کا شہری ہوں، مجھے بات کرنے کا حق ہے، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں۔ یہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے۔ دوسری جانب 26 اور 27 کو ایک قومی کانفرنس ہونے جا رہی تھی تحفظ آئین پاکستان، اور شاہد خاقان عباسی یہ اس کے میزبان تھے، پاکستان تحریک انصاف اور شاہد خاقان عباسی۔ تو صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے تحت ہونے والی 2 روزہ قومی کانفرنس کو روکنے کے لیے جعلی حکومت نے اپنی ظالمانہ کارروائیاں شروع کی ہیں۔ پہلے 2 ہوٹلز کو NOC جاری کرنے سے انکار کیا گیا اور تھوڑی دیر قبل تیسرے ہوٹل کا NOC کینسل کرتے ہوئے ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ پاکستان بھر سے مختلف سیاسی پارٹیوں اور طبقات فکر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تاکہ متفقہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ بے فکر ہیں، کانفرنس تو ہوگی اور ہر حال میں ہوگی۔ آپ کی خواہش تماشا ہے تو چلو تماشا ہی صحیح، ہم ملک بچانے کے مشن پر نکلیں اور انشاءاللہ بچا کے رہیں گے۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی تھے، محمود اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا وغیرہ تمام قیادت موجود تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہم کل ہر صورت قومی کانفرنس کریں گے، بھلے ہمیں ڈی چوکی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو یہ کچھ دیر پہلے یہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کشمیر کے سابق وزیر جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے خلاف یہ ایک کیس تھا اور ان کی ضمانت کی درخواست مشتاق منہاس
ان کی ضمانت کی درخواست خارج کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد فیصلہ دیا کہ چونکہ درخواست گزار نے ایک پرائیویٹ اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں وہ کسی ریلیف کا حقدار نہیں ہے۔ وہ کشمیری وزیر بھی ہے اور سابق صحافی بھی ہے۔ مشتاق منہاس، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فاٹا نے میڈیا ٹاؤن میں ان کے غیر قانونی طور پر قبضے والے پلاٹوں سے تجاوزات ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ پتہ چلا کہ اگرچہ آپ کے پاس 10 مرلہ کے 3 پلاٹ ہیں، تاہم منظور شدہ لے آؤٹ کے مطابق سائٹ کے دورے کے دوران جمع کیے گئے اصل حقائق آپ کے قبضے میں 5 پلاٹوں کے رقبے ہیں، اس لیے آپ نے 2 زائد پلاٹوں کے رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے انہیں مذکورہ بالا تجاوزات کو رضاکارانہ طور پر ہٹانے کی ہدایت کی اور متنبہ کیا کہ ناکامی کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ راولپنڈی پریس کلب، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا دفتر اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ انسداد تجاوزات آپریشن کے مقصد کے لیے اتھارٹی کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ ایجنسی نے متنبہ کیا تھا کہ ہر صورت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو لیگی رہنما ہیں مشتاق منہاس، ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 18 فروری 2025 کا نوٹس غیر قانونی تھا اور انہیں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی آرڈیننس 2002 کے سیکشن 32 اور 33 کے تحت سماعت کا موقع فراہم کیے بغیر جاری کیا گیا۔ اس کو ہر صورت جو ہے وہ مجھے ریلیف دیا جائے، لیکن عدالت نے غیر قانونی قبضے کے لیے پلاٹوں کی واپسی کی کارروائی کو روکنے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ عدالت نے ان کی جو اہم درخواست تھی کہ میرے جو پلاٹ مجھ سے قبضہ چھڑوانے کے لیے جو حکومتی کارروائی ہے اس کو روکا جائے، عدالت نے ان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔